أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت نے تمام کائنات، تمام مخلوقات، تمام جتنی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوقات بنائی، ان سب میں پروردگار عالم نے میرے اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ، افضل اور بہترین بنایا۔ صورت بھی بڑی اعلیٰ، سیرت بھی بڑی اعلیٰ، فضیلت بھی بڑی اعلیٰ، کمالات بھی بڑے اعلیٰ، درجات بھی بڑے اعلیٰ۔ عام مخلوقات کی تو کیا بات کروں، فرشتے اور انبیاء یہ سب مل کر بھی میرے اور آپ کے نبی کی کسی ایک عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ رب کائنات نے تمام نبیوں کو بڑی اونچی عظمتیں عطا فرمائی۔ اللہ نے تمام نبیوں کے جسموں کو بڑا اعلیٰ بنایا، جنت کی مٹی سے بنایا۔ کمالات ملے، جمالات ملے، حسن ملا۔ اللہ نے تمام نبیوں کو کریم بنایا، شریف بنایا، عظیم بنایا، لیکن رب کائنات نے ان نبیوں کے 1.25 لاکھ نبیوں کے مقابلے میں جو عظمت میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، وہ کسی کو نہیں ملی۔ اور نبی حسین ہے، ہمارے نبی احسن ہے۔ اور نبی شریف ہے، ہمارے نبی اشرف ہے۔ اور انبیاء عظیم ہیں، ہمارے نبی اعظم ہیں۔ اور انبیاء جمیل ہیں، ہمارے نبی اجمل ہیں۔ اور انبیاء شجاع ہیں،
بہادر ہیں، ہمارے نبی اشجاع ہیں۔ رب کائنات نے ہر خوبی جو نبیوں کو دی وہ ہمارے نبی کو بھی دی، لیکن کمال درجے کی عطا فرمائی۔ جملے بول ہی دیے تو سمجھا دیتا ہوں، ذہن میں آیا ہوگا فرق کیا ہے حسین، آسن، جمیل، اجمل، شریف، اشرف، عظیم، اعظم میں فرق کیا ہے؟ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے اس بات کو سمجھایا کرتے تھے کہ اللہ نے آپ کو دولت دی، گاڑی دی، بنگلہ دیا، آپ کو اپنی دولت پہ ناز ہے کہ میں بڑی دولت والا، میرے پاس بڑی دولت۔ مزہ تو تب ہے کہ دولت کو ناز ہو کہ میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ پروردگار عالم نے تمام نبیوں کو شریف بنایا، مطلب اور کمال یہ ہے جس نبی کو اللہ نے بلکہ تمام نبیوں کو شریف بنایا، تمام نبیوں کو ناز ہے، تمام نبیوں کو ناز ہے کہ رب کائنات نے ہمیں شریف بنا دیا، اور شرافت کو امام الانبیاء پہ ناز ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے حبیب نبی کے پاس بھیج کر اشرف بنا دیا۔ تمام نبیوں کو ناز ہے کہ اللہ نے ہمیں عظیم بنا دیا، عظمتوں والا بنا دیا، لیکن عظمت کو ناز ہے کہ رب کائنات نے اپنے حبیب نبی کے پاس ہمیں بھیج کر اعظم بنا دیا۔ تمام نبیوں کو ناز ہے کہ اللہ نے ہمیں کریم بنا دیا، کرم والا بنا دیا، اور کریمی کو، کرم کو ناز ہے کہ ہم امام الانبیاء کے پاس آ گئی، ہمارے مقدر سنور گئے۔ اور لوگوں اسی طرح تمام نبیوں کو اپنے جمال پہ ناز ہے، لیکن جمال کو میرے اور آپ کے نبی پہ ناز ہے۔ تمام نبیوں کو اپنے حسن پہ ناز ہے، اور حسن کو میرے اور آپ کے نبی پہ ناز ہے۔ کیا خوب کہا کسی شاعر نے، کہتا ہے کہ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو میرے آقا کے قدموں کی دھول ہے۔ رب کائنات نے کوئی نبی بھی ایسا نہیں بنایا جو میرے نبی سے، آپ کے نبی سے عظمتوں میں آگے۔ کیوں؟ اللہ نے حضور علیہ السلام کو امام الانبیاء بنایا۔ دنیا میں کوئی ایک آدمی امام بن جائے کسی مصلی کا مسجد سے، اگر اس امام سے کوئی آگے چلا جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو حضور سے آگے کوئی کیسے جائے گا؟ بلکہ امام سے آگے تو کیا، امام کے برابر بھی کوئی نہیں ہوا کرتا۔ رب کائنات نے ہمارے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تمام نبیوں کا امام بنایا، تو عظمتوں میں کوئی نبی ہمارے نبی سے آگے تو کیا ہوگا، برابر بھی کوئی نہیں، مقتدی امام کے پیچھے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ عظمتوں والے نبی ہمیں عطا فرمائے کہ جن کی عظمتوں کی گنتی کوئی نہیں۔ حسن، جمال، کمال، ان کی صورت، سیرت، فضیلت، معجزات، عظمتوں کی گنتی کوئی نہیں، اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا۔ اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، پچھلے نبیوں کی نبوت ختم، اپنے زمانے میں سچے برحق نبی، لیکن جب حضور تشریف لے آئے پہلی نبوتیں ختم۔
اب کوئی حضور کو اپنا نبی مانے یا نہ مانے، آج کا یہودی نہیں مانتا، عیسائی نہیں مانتا، ہندو نہیں مانتا، عظمتیں مانتا ہے، نبی نہیں مانتا۔ ورنہ آپ تمام کتابیں کھول کر دیکھو، ہر مذہب کی کتاب میں میرے اور آپ کے نبی کے چرچے ملے۔ تورات میں چرچا، انجیل میں چرچا، زبور میں چرچا، حتیٰ کہ آج موجود سکھوں کی گرنتھ میں چرچا اور ہندوؤں کی ویدوں میں چرچا۔ عظمت مانتے ہیں کہ ایسی ہستی دنیا میں نہیں آئی، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ان سے ہمیں بھی فائدہ پہنچا اور پہنچے گا، ان چیزوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن اپنا نبی نہیں مانتے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، کوئی مانے نہ مانے، حضور علیہ السلام اب قیامت تک کے لیے ہر انسان کے نبی ہیں۔ تو جب اللہ نے تمام انسانیت کا نبی بنایا، قربان جائیں، اللہ نے تمام انسانیت کا خیر خواہ بھی بنایا۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے یہی بات ارشاد فرما دی، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، میرا وہ حبیب نبی میں نے تمہیں دے دیا، تمہارے اندر بھیج دیا، اب آ گئے ہیں، اب کسی اور نبی کی قیامت تک ضرورت کوئی نہیں۔ مولا ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے مہربانی کر دی، اپنا حبیب نبی ہی تمہیں عطا فرما دیا، تم قدر کرو، محبت کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں وہ نبی عطا فرما دیا، عزیز علیہ ما عنتم، ایسا نبی تمہیں مل گیا کہ کسی بھی انسان کی اسے تکلیف برداشت کوئی نہیں۔ کوئی انہیں اپنا نبی مانے یا نہ مانے، کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، نصارہ میں سے ہے، ہنود میں سے ہے، یہود میں سے ہے، کوئی بھی ہے، میرے حبیب کو اپنا نبی مانے یا نہ مانے، میں نے تو ایسا اعلیٰ نبی دے دیا، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، ایسا نبی مل گیا جس کو اپنے ایک کسی بھی امتی کی کوئی تکلیف برداشت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا مسلمان کی، صاحب ایمان کی، صحابہ کی، اہل بیت کی تکلیف برداشت نہیں، نہیں، بلکہ فرمایا کسی کی بھی اپنا پرایا دوست دشمن جنگ کرنے کے لیے آنے والے جان کے دشمن کی بھی تکلیف برداشت ہوئی نہیں۔ تاریخ جب پڑھے نا دماغ ہل جاتا ہے کہ اللہ نے ایسا مہربان، ایسا شفیق، ایسا رحیم اور ایسا امت کا ہمدرد ہمیں نبی عطا فرما دیا کہ دشمنوں کی بھی تکلیف برداشت کوئی نہیں۔ جنگ بدر ہوئی، اللہ نے فتح عطا فرمائی، جنگ میں کفار کے کئی سارے قیدی گرفتار کر لیے گئے۔ ایک سہیل نام کا قیدی ہے کافر۔ اب صحابہ اکرام کو کیونکہ پہلے 13 سال مکہ مکرمہ میں پھر مدینہ منورہ میں بڑا پریشان کیا، معاہدات ہوئے، چھوٹی چھوٹی 3-4 جھڑپیں بھی ہوئی، اور جب ہجرت کی وجہ یہی تھی، اللہ نے فرمایا یہ نہیں رہنے دیں گے، یہ رہنے نہیں دیتے، مدینہ جاؤ وہ آنے نہیں دیں گے، یہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، مدینے والے پلکے بچھائے بیٹھے ہیں۔ حقیقت بات ہے، انہوں نے اتنا پریشان کیا، تفصیل کا ٹائم نہیں۔ حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکلی مکہ میں، حضرت سمیہ کے چیر کے ٹکڑے کیے گئے مکہ میں،
حضرت نادیہ کو، سیدہ نادیہ کو یوں پانی کا بہت بڑا کوئی جیسے ڈرم سمجھو، دیگ سمجھو، اس کے اندر پانی بھر کے ڈبویا جاتا، اوپر ہاتھ رکھ کے یا تو کلمہ چھوڑ دے یا پھر اس کی زندگی ختم ہو جائے۔ یہ مکہ میں ہوا، بلال حبشی کا چمڑا ادڑا مکہ میں ہوا، حضرت خباب کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا مکہ میں ہوا، ابو فقیہ کی پسلیاں توڑی گئی، یہ سارے ظلم و تشدد مکہ میں ہوئے ہیں۔ یہ ساری تکلیفیں جنہوں نے برداشت کی ہوں، اب ذرا ذہن میں لاؤ انہیں غصہ کتنا ہوگا۔ حضور کو بدر میں فتح ملی، چاہیے کیا تھا؟ سارے بدلے لے لیں، اور حضرت عمر نے کہا بھی تھا قتل کر دو سب کو، ان کا بدلہ یہی ہے، انہیں قتل کر دو، باقیوں کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اور یاد رکھنا حضرت عمر نے یہ رائے دی، اللہ کی بھی یہی رائے، اللہ کی بھی یہی رائے، لیکن رب کائنات نے ہمیں بڑا عظیم نبی، بڑا مہربان نبی، بڑا امت کا خیر خواہ نبی عطا فرمایا۔ وہ نبی عطا فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، ایسا نبی اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں عطا فرما دیا جو اپنے کسی بھی امتی، دوست ہو یا دشمن ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، جان کا ہی دشمن کیوں نہ ہو، اس جانی دشمن کے لیے بھی تکلیف برداشت کوئی نہیں۔ سہیل نامی ایک قیدی گرفتار کیا گیا، یہ وہ آدمی تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، گستاخانہ جملے بولا کرتا تھا، آپ کی عظمت کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا، مجمع لگایا کرتا تھا۔ حضرت عمر کا تو ان پہ بڑا غصہ تھا، جب گرفتار کر کے لایا گیا امام الانبیاء کی خدمت میں حضرت عمر آ گئے، عرض کرنے لگے آقا اس کا یہ نیچے کا ہونٹ پیدائشی طور پہ کٹا ہوا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ایسے جن کا ہونٹ پیدائشی طور پہ کٹا ہوتا ہے، تالو کٹا ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے عرض کر دیا کہ اس کا نچلا ہونٹ کٹا ہوا ہے، مجھے اجازت دے میں اس کے نیچے کے دانت بھی توڑ دوں۔ یہ جس زبان سے، جن ہونٹوں سے، جن دانتوں کے ذریعے آپ کے خلاف بیان باتیں کیا کرتا تھا، آپ کے خلاف بازی کیا کرتا تھا، آج کے بعد جب اس کے دانت ہی نہیں ہوں گے، زبان باہر لٹک جایا کرے گی، بات نہیں کر سکے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر تیرا غصہ اپنی جگہ، تیرے جذبات اپنی جگہ، تو کوئی اپنا بدلہ لینے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا، کوئی دنیا کی لالچ کے لیے نہیں کر رہا، تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں تیرے یہ جذبات ہیں، تیرے یہ جذبے ہیں، لیکن اے عمر مجھے میرے رب نے ایسا کام کرنے کے لیے نہیں بھیجا، فرمایا میں اس کا مصلح نہیں کروں گا، مراد یہ ہے کہ بدلہ لینے کے لیے سزا کے طور پر ہم کسی کا بھی ناک، کان یا ہونٹ، دانت نہیں کاٹیں گے، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ عرض کر دی آقا انہوں نے جو ہمیں تکلیفیں دی ہیں اس کا کیا بنے گا؟ حضرت بلال کو پریشان کیا، کیا بنے گا؟ حضرت خبیب کو تکلیفیں دی، کیا بنے گا؟ زنیرہ کی آنکھیں نکالی، کیا بنے گا؟ حضرت صحابہ اکرام کو بڑی بڑی تکلیفیں دی، ان کا بدلہ کیسے ملے گا؟ فرمایا اے عمر عزیز علیہ ما عنتم، میرے اللہ نے مجھے ایسا دل عطا فرمایا کہ دشمن کی تکلیف بھی برداشت کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، ختم نبوت، انبیاء کرام، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی مرتضی، حسن حسین، داری محمد بلال حنیف، داری محمد حنیف، نعرہ تکبیر۔ انہی قیدیوں میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی گرفتار ہو کے آئے، ابو عزیز نام ہے۔
آپ کا دشمن اگر گرفتار ہو جائے، اللہ کرے کسی کی دشمنی نہ ہو، دشمن انہی کے ہیں جو دین پر نہیں چلتے، ناراض نہ ہونا۔ اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، زبان کے بول میٹھے بناؤ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، زبان کے بول میٹھے بناؤ، لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، بلکہ بیگانہ اپنا بن جائے گا، جانی دشمن جان کا محافظ بن جائے گا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس اصول پہ عمل کرتے ہیں؟ زبان ہماری کڑوی، بجائے اس سے شہد ٹپکنے کے، بجائے اس سے شیرہ مٹھاس ٹپکنے کے، ہم سارے دن اس سے نیم کی طرح کڑواہٹ نکالتے ہیں۔ اس کا دل دکھایا، اس کا دکھایا، گاہک کا دکھایا، کسٹمر کا دکھایا، تو پھر پریشانیاں نہیں تو کیا آئیں گی؟ سارا ملبہ اٹھا کے امریکہ پہ نہ ڈالا کرو، اس نے مہنگائی کر دی، پیٹرول بڑھ گیا، ڈالر بڑھ گیا، ابھی وہ ان کا ڈالر بڑھا سکتے ہیں، تم اگر اتنے اچھے ہو اپنا روپیہ بڑھا لو۔ انہوں نے تمہارے روپے کو تو نہیں چیرا پاڑا، جلایا ساڑا، کوئی ختم کیا، ان کو ٹرک ہے، کوئی چیز انہیں ملی ہوگی۔ میں نے اب کوئی اچھی بات کر دینی ہے، لوگ کہیں گے جی یہ کوئی نہ کوئی پیسے آتے ہوں گے، مولوی امریکہ کی بڑی تعریف کرتا۔ ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، الحمدللہ اپنا اگاتے ہیں، اپنا کماتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں، نہ کہیں کوئی کمیشن، نہ تنخواہ، نہ کچھ، الحمدللہ۔ لیکن اللہ کے کچھ فیصلے بھی تو ہیں، کچھ اصول بھی تو ہیں۔ اللہ نے فرمایا سخی بنو، غریبوں کا تعاون کرو، جو جتنا دے گا میں بڑھا چڑھا کے اس کو عطا فرماؤں گا۔ یہ حدیث شریف سنی ہوگی آپ، اللہ نے اس میں کہا ہے کہ مسلمان دے تو اس کو بڑھاؤں گا، یہودی دے تو اس کو برکت دوں گا، عیسائی دے تو یہ کہ نہیں، شرط نہیں ہے۔ فرمایا دو، غریب، یتیم، مسکین، فلاحی کام، عوام الناس کے کام آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں امیرو تمہیں بھی دولت مند میں نے بنایا، غریب کو غریب بھی میں نے بنایا، اور میں اللہ امیر کو بھی غریب بنانا جانتا ہوں، اور غریبوں کو تخت عطا کرنا چاہتا ہوں، جانتا ہوں۔ ہوا نہیں ہے تاریخ میں؟ یوسف علیہ السلام غریب، مصر کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ پھر ہم کرتے کیا ہے؟ سال کے بعد 2.5% اللہ نے کہا غریب کو دے دے، جان نکلتی ہے کہ نہیں؟ 2.5%، 100 اللہ نے دیے، اللہ نے کہا صرف 2.5 غریب کو دے دے، باقی سارے تیرے۔ اچھا شرط لگائی، پیسہ آج تیرے پاس آیا، پورا سال رہے تو دے، 6 مہینے بعد چلا گیا، مہینے بعد پھر آ گیا، سال پورا نہیں ہوا، نہ دے۔ ہم سال میں 2.5% دیتے ہوئے جان نکلتی ہے، اور پھر صرف ہماری ہی نہیں، ہمارے روپے کی بھی جان نکلتی ہے جو نکلی ہوئی ہے۔ یہود و نصارہ کا طریقہ بتاؤں، آپ کہو گے ان کی تعریف ہے، نہ تعریف نہیں، میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں۔ ہم سال بعد 2.5 روپے دیتے ہوئے مرتے ہیں، یہودی اور عیسائی ہر مہینے کی کمائی میں سے 10% اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ تو ان کا ڈالر اوپر نہ جائے تو نیچے کیسے آئے؟ اور ہمارا روپیہ زمین میں نہ دھسے تو کہاں جائے؟ اور کوئی راستہ ہے اس کا؟ قصور ہمارے ہیں، بس جہاں بیٹھیں گے جی امریکہ نے ایک کر دیتا، برطانیہ نے ایک کر دیتا تھی، او بھائی وہ یہاں آتے ہیں، وہ اس کا ایجنٹ ہے، وہ اس کا ایجنٹ ہے، ہوں گے، تم کیوں بنتے ہو؟ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اعلی اخلاق کے ذریعے
یہ سکھایا، فرمایا میرے رب کا بھی یہی حکم ہے، عزیز علیہ ما عنتم، میرے اللہ نے میرا دل ایسا بنا دیا، میں اپنے دشمن انسان کی بھی، یہودی کی بھی، عیسائی کی بھی، غیر مسلم کی بھی، ہمیں تکلیف دینے والوں کی بھی مجھے تکلیف برداشت کوئی نہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اسی جنگ بدر میں گرفتار کیے گئے۔ جنگ بدر میں جب آئے ہیں، آپ لوگوں کو پتا جنگ بدر کے حالات آپ نے سنے ہوں گے، بڑی غربت کا زمانہ ہے، بڑی صحابہ پر تنگی کا زمانہ ہے، کھانے کو روٹی کوئی نہیں، جاؤ کوئی نہیں، کھجوریں کھا کھا کر گزارا کر لیا کرتے ہیں۔ جن کے اپنے پلے کھانے کو کچھ نہیں، وہ قیدیوں کو کیا کھلائیں گے؟ حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی ابو عزیز کہتے ہیں میں نے دیکھا امام الانبیاء نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے صحابہ اکرام، ٹھیک ہے یہ جنگ کے قیدی ہیں، ٹھیک ہے جنگ بدر سے گرفتار کرنے آئے، گرفتار کر کے لائے گئے ہیں، ٹھیک ہے میدان میں ہمیں مارنے آئے، ہمارے دشمن ہیں، دشمن قوم کے لوگ ہیں، لیکن اے صحابہ اکرام کی جماعت، اب جب یہ ہمارے پاس آ گئے، اب یہ ہمارے مہمان ہیں، کسی کو تکلیف نہ آنے پائے۔ آپ کا دشمن کہیں پکڑا جائے، روٹی تو کیا دو گے، کھجور کا دانہ بھی نہ دو گے، چلو 5 دن اس کو بھوکا مارو، 10 دن اس کو پیاسا مارو، اسے تکلیف دو، اس کو یہ اذیت دو، یہ پریشانی دو، اس کو پتا چلے ہمارا دشمن بننا کیسا ہوتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، فرمایا رب کائنات نے مجھے ایسا بنا دیا کہ قیدی دشمن کی تکلیف بھی برداشت کوئی نہیں۔ ابو عزیز کہتے ہیں حضور نے جب یہ حکم دیا، یعنی مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف نے جب یہ حکم دیا قیدیوں کا خیال رکھنا، کہتے میرے دل میں آیا اتنے اچھے لوگ وہاں تلواریں لے کے لڑنے آئے، جب ہم گرفتار ہو گئے تو اچھے سلوک کا حکم دیا جا رہا۔ فرماتے میں قید میں تھا، صحابہ اکرام کو خود روٹی میسر نہیں، کھجوریں کھا کے گزارا کرتے ہیں، لیکن ابو عزیز کہتے ہیں کہ میرے لیے صبح شام صحابہ روٹی دیا کرتے تھے، اور میں انہیں کہتا کہ تم بھی کھاؤ، کہا نہیں، قیدی ہو، دشمن ہو، لڑنے آئے، مارنے آئے، ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن جب اب ہمارے پاس آ گئے، ہمارے مہمان بھی ہو، ہمارے نبی کا حکم بھی ہے کہ اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ۔ ابو عزیز کہتے ہیں اکثر میں کھانا واپس کر دیا کرتا، مجھے شرم آتی تھی میرے سامنے صحابہ کھجوریں کھا رہے ہیں، میں ان کی روٹیاں کھاؤں، لیکن یاد رکھنا اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق، حسن اخلاق کا بڑا اثر ہوا کرتا ہے۔ رب کائنات جان کے دشمنوں کو جان کا محافظ بنا دیا کرتا ہے۔ جنہوں نے یہ حسن سلوک دیکھے نا، انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے حضور کا دل جو اتنا رحم دل بنایا تھا، اس کے فائدے یہ بھی تھے۔ حضرت عمر کا غصہ اپنی جگہ کہ قتل کر دیا جائے، لیکن اگر وہ اس دن قتل ہو جاتے، جہنم میں جاتے، بغیر کلمے کے جاتے، جہنم میں جاتے۔ حضور نے مہربانی فرمائی، یہ دراصل مہلت تھی۔ حسن سلوک دیکھیں، ہمارے خلاف پروپیگنڈا سنا ہے، ہمیں دیکھا کوئی نہیں۔ ناراض نہ ہو تو جملہ بول دو، مولویوں کے خلاف پروپیگنڈے سنے ہیں، خدمت میں بیٹھ کے دیکھا کوئی نہیں ہم نے۔ فلانا صحیح گستاخ ہے، فلانا ہی میں کریں دے، فلانا میلاد دا منکر، فلانا دشمن، انہاں دے پچھو نماز نہیں تھی دی۔ مولوی کی اپنے کی بھی سن لیا کرو، کبھی کبھار قاری حنیف کی مسجد میں بھی آ جایا کرو۔
2-3 جمعے میلاد ہی سنائی ہے میں نے، دھوکہ دے کے نام جو مرضی رکھ لو، اور ہمارا ان کا میلاد 12 دنوں میں ختم، ہمارا میلاد 4 مہینے چلتا۔ جماعت الثانی آئے گا، حضرت ابو بکر کی شان بیان کرنی ہوتی ہے تو اس وقت جا کر ہم سیرت کو چھوڑ کر اپنے تئیں کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ باتیں بتا سنا کر پھر ہم صحابہ کی عظمت کی طرف آ جایا کرتے ہیں۔ والمنکر کون ہے؟ حامی کون ہے؟ ناراض نہ ہونا میری ان باتوں میں، کڑوی ضرور ہے، کھری اور سچی۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے، حسن اخلاق کے ذریعے، یہ حکمت تھی، رب کائنات نے امام الانبیاء کا دل جو ایسا بنایا، اپنا پرایا قیدی دشمن کوئی بھی تھا اس کے ساتھ بڑا اعلیٰ سلوک کر کے دکھایا۔ نتیجہ یہ نکلا ان میں سے اکثر لوگ وہی قید میں رہتے رہتے مسلمان ہو گئے، ورنہ رب کائنات نے ان کے ذریعے بعد میں پورے قبیلے حضور کی خدمت میں لا کر ایمان سے سرفراز کر دیے، کلمے کی دولت سے مالا مال کر دیے۔ ایک نوجوان ہے، سمامہ نام ہے، لایا گیا قید کر کے، پلر کے ساتھ باندھ دیا گیا، اپنے علاقے کا بڑا سردار تھا، مالدار تھا، تاجر تھا، رب نے بڑا کچھ عطا فرمایا تھا، لیکن ایمان کی دولت نہیں ملی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو فرمایا ذرا نک کھٹ آدمی ہے، چڑچڑا آدمی ہے، سردار مالدار آدمی ہے، اس سے اچھا سلوک کرنا، اس کو پریشان نہیں کرنا۔ پلر سے باندھا ہوا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام خود قیدیوں کے پاس تشریف لے گئے، ایک ایک سے ملے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، قیدی ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہوا، ہمیں فتح ملی، لیکن ہم اکڑیں گے نہیں۔ حضور نے فرمایا ہم اکڑتے نہیں، جو میرے اللہ کا حکم ہوگا وہ فیصلہ ہوگا۔ اس وقت کھانا پینا کوئی تکلیف تو نہیں، ایک ایک سے پوچھتے۔ آج تو مہمان سے بھی کوئی یوں نہیں پوچھتا محبت سے۔ چلتے چلاتے سمامہ کے پاس آ گئے، فرمایا سمامہ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی؟ یہ یوں نیچے گردن ہے، آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں رہا۔ حضور پوچھ رہے ہیں حال احوال، کھانا پینا، آگے سے اکڑ کے کہتا دیکھ نہیں رہا حضور کو، اکڑ کے کہتا میرا پیچھے علاقہ ہے، برادری ہے، ہم بھی بڑے لوگ ہیں، اگر اچھا سلوک کرو گے اچھا پاؤ گے، ورنہ اگر قتل کرنے کا ارادہ ہے کر دو، میرے پیچھے والے بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ اب تو اور غصہ آنا چاہیے نا۔ حضور نے فرمایا سمامہ میری طرف دیکھ تو صحیح، دیکھ تو صحیح۔ اب جو اس نے جملہ بولا اب تو گردن اتر جانی چاہیے تھی۔ کہنے لگا معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ میں نے بڑی بڑی سونی صورتیں دیکھی ہیں، میں دیکھنے کو تیار کوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا مدینہ دیکھو، میرا شہر دیکھو، مسجد نبوی دیکھو۔ یہ گستاخی کرتے ہوئے کہنے لگا اس میں کیا ہے؟ میں نے روم کے محلات دیکھے ہیں، میں نے فارس کے محلات دیکھے ہیں، میں نے ایران کے محلات دیکھے ہیں، میرے سامنے یہ کوئی چیز نہیں، میں نہیں دیکھوں گا۔ امام الانبیاء نے غصہ نہیں فرمایا بلکہ صحابہ کو فرمایا اس کو اچھا کھانا پیش کرو، بکری کا دودھ پیش کرو۔ صحابہ نے کھلایا پلایا، حضور تشریف لے گئے۔ اگلے دن پھر یہی بات چیت، حضور نے فرمایا میرا مدینہ دیکھو، میری طرف دیکھو، یہ گستاخی کرتا رہا۔ حضور نے فرمایا صحابہ پریشان نہیں ہونا، مالدار چودھری لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ناز نخرے میں پلے ہوئے ہوتے ہیں، محسوس نہیں کرنا، اسے کھلاؤ، خدمت کرو۔ تیسرا دن آیا یہی باتیں، حضور نے صحابہ کو فرمایا اس کو رہا کر دو، خدمت کرو، جانے کے اسباب دو اور شہر سے باہر تک پروٹوکول سے چھوڑ کے بھی آؤ۔
3 دن ہو گئے حضور فرما رہے ہیں میری طرف دیکھ تو لے. کیوں دکھانا چاہتے تھے؟ ہم دردی کی وجہ سے، ہم دردی کی وجہ سے کہ شاید دیکھ لے وضحا، چہرے کا دیدار کرے، یہی کلمہ پڑھ لے. زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں. تیسرے دن جب یہی باتیں کی تو وہ نہ مانا. امام الانبیاء نے صحابہ کو فرمایا کھلاؤ پلاؤ، دودھ پلاؤ. صحابہ اکرام کے زمانے میں سب سے بڑی مہمان نوازی دودھ اور شہد اور لسی وغیرہ ہوا کرتی تھی. اللہ بھلا کرے انگریزوں کا، ہماری پٹھی کھوپڑیوں کا آج سب سے اعلیٰ مہمان نوازی کوک اور پیپسی ہوا کرتی ہے. اسی کا نتیجہ کمائی اسرائیل کو، پینے والے ہسپتالوں کو، گردے کے ہسپتال بھرے پڑے، نشتر ہسپتال بھرے پڑے، بڑے بڑے ہسپتال بھرے پڑے. ٹیسٹوں کے لیے مریض وہاں جاتے ہیں، 6 مہینے ٹیسٹ کرانے کی باری نہیں آتی. یہ انہی کوک اور پیپسیوں کا نتیجہ ہے. روکتا نہیں، پیتے رہو، مرضی ہے، مزے اڑاؤ. ڈاکٹروں کی بھی تو کمائی ہونی ہے. کئی ڈاکٹر بڑے نیک اور تہجد گزار ہوا کرتے ہیں، تہجد میں نماز پڑھ کر دعا مانگتے ہیں، مولا کوئی موٹا مریض عطا فرما، اچھا مریض عطا فرما. ان نیک ڈاکٹروں کی دعائیں بھی تو قبول ہونی ہے، چھوڑنی نہیں ہے. کیوں؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہے اسی میں سے کمائی اسرائیل کو جاتی ہے، پھر اسرائیل فلسطینیوں پہ حملہ کرتا ہے. تو ہمارے سگے تو اسرائیلی ہیں نا، وہ مظلوم مسلمان ہمارے کیا لگتے ہیں؟ وہ مظلوم ہمارے کچھ نہیں لگتے. ہم نے ہمیشہ چڑھتے سورج کو سلام کرنا ہے. اتنا سا اسرائیل ہے، اتنا سا قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اتنا سا اسرائیل ہے پوری دنیا کو چنے چبائے ہوئے، ناکوں چنے چبوائے ہوئے، پوری دنیا کو پریشان کیا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، یہود و نصارہ، اسرائیلی، امریکی، برطانوی، یہ انگریز، غیر مسلم لوگ، یہ تمہارے خلاف متحد ہیں، تمہارے دوست کبھی بھی نہیں بن سکتے. ہم نے اعلان کر دیا مولا اپنا قرآن اپنے پاس رکھ، ہم نہیں مانیں گے. اپنے نبی کو کہہ دیا ہمارے نبی آپ حسین ہیں، جمیل ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن ہم انگریزوں سے یاری رکھیں گے، ہم یہودیوں سے یاری رکھیں گے. پھر اللہ اور اس کے رسول نے اعلان فرما دیا جو ان کا یار ہے وہ اسلام کا غدار ہے، وہ جہنمی ہو جایا کرتا ہے. نعرہ تکبیر. میں نے آپ کو منع نہیں کیا، باہر جا کے نہ کہنا کہ کوک منع ہے، پیپسی منع ہے، پیو. پھر یہ اللہ کی صاف نعمت منع ہو جاتی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے یہ تھوڑا پیو. جب پیپسی ہے، کوک اندر جاتی ہے نا، یہودیوں کی کمائی اندر جاتی ہے، پھر کمائی در کمائی بولے نہیں ہیں وہ لوگ. یہ مسلمان بیچارہ بولا، اسلوب بولا. وہ لوگ کپاس کا بیج دیتے ہیں ہمیں. موضوع نہیں ہے میرا، میں تو سیرت کے عنوان پہ چل رہا ہوں. بیج دیتے ہیں کپاس کا. میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں، کاشتکار بھی بیٹھے ہیں، کاروباری بھی بیٹھے ہیں. ایک بیج آیا تھا بیٹی، کپاس کا بیج بیٹی، اور ہمارے علماء نے اللہ ان کا بھلا کرے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ نہ لو برباد ہو جاؤ گے. باتیں کب کی ہیں؟ یہ 1995 2000 کی باتیں ہیں. یہ نہ لو برباد ہو جاؤ گے. بات صحیح بات. انہوں نے کہا جی زیادہ ایوریج آئے گی، زیادہ اوسط آئے گی، ہم تو مالدار چودھری چوتھے آسمان پہ پہنچ جائیں گے، اتنے امیر بن جائیں گے، چاند پہ میرا اپنا پلاٹ اور 6 کوٹھیاں، بنگلے، پلازے، دکانیں ہوں گی میرے مقابلے کا تو بل گیٹ نہیں ہوگا. ماشاءاللہ 95 سے لے کے 2023 تک کافی لوگ چاند اب بھر گیا. اب لوگ مریخ پہ جا رہے ہیں، پھر نیورس، نیپچون، پلوٹو سارے آباد ہونے والے ہیں مسلمانوں کے ذریعے. اس بیج میں کچھ ایسا ہے
جب بیج پودا بنے گا اس پہ سپرے ہونی ہے، سپرے اس پہ وہی اثر کرے گی جو وہ دیں گے. یہ ہم گرفتار ہو گئے. اب کھاد وہ اثر کرے گی جو وہ دیں گے. کل کو اس کو صاف کر کے دوبارہ کاشت کرنا ہے، صفائی کے لیے مٹیریل وہی صحیح ہوگا جو وہ دیں گے. جس نے ان کی سپرے استعمال نہ کی، فصل بھی ختم، کپاس بھی ختم، زمین بھی ختم. بہت عرصے کے بعد دوبارہ جا کر اب زمینیں کوئی صحیح کاشت دینا شروع ہوئی ہے. لوگوں نے جب کپاس کاشت کرنا بند کر دی، پھر انہوں نے آگے چل کے جو پھٹی آتی تھی کپاس روئی، اس کے ریٹ بڑھائے، بڑا کچھ انہوں نے کیا، صرف ہمیں برباد، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. یہ بات میں نے کیوں کی اب سمجھو. میں نے منع نہیں کیا، پیو کوک پیپسی یہ پیا کرو، رج رج کے پیا کرو، کم از کم ایک صبح دوپہر شام پیا کرو، ہاضمہ ہوتا ہے، مزہ آتا ہے. کیونکہ ہم نے چرغے مرغے یہ وہ شوارمے برگر خوب ٹھونسے ہوتے ہیں، وہ ہضم بھی کرنے ہیں. 3 پیا کرو. اگلا فائدہ، پہلا فائدہ یہ کہ اس میں سے کمائی اسرائیل کو، دوسرا فائدہ پھر وہیں کے پڑے ہوئے ڈاکٹر بھی تو آئے بیٹھے ہیں، ان کو فیسیں دیں گے، پھر وہ ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں، ہسپتال بناؤ. ان ہسپتالوں میں ہم نے داخل ہونا. بس پھر لمبی فہرست ہے کہ وہ ہم کما کے دے رہے ہیں، وہ گھر بیٹھے ہوئے لے رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے بڑا مہربان، ایسا مہربان نبی بنا کر کے بھیجا. فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، جنہیں کسی کی بھی تکلیف برداشت کوئی نہیں، کھانے کی، پینے کی، رکھنے کی. میں بات کر رہا تھا سمامہ نے 3 دن تک گستاخیاں کی، لیکن امام الانبیاء نے فرمایا اے صحابہ اس کو رہا بھی کر دو، کھلاؤ پلاؤ، دودھ پلاؤ. یہ اس زمانے کی بڑی اچھی سوغات ہوا کرتی تھی. آج ہمیں خالص دودھ ملتا نہیں، ملے تو ہم پینے کو تیار نہیں. کھیر پیتا کرو. کون کون پیے گا دودھ؟ ڈبے کا نہیں بھائی، بھینس کا پیو، گائے کا پیو، بکری کا پیو، اونٹنی کا پیو. بڑا عالیشان ہوتا ہے. بیماریاں دھل جائیں گی انشاءاللہ. مان کے تو دیکھو اس مولوی کی. حضور علیہ السلام بکری کا دودھ بڑا پسند فرمایا کرتے تھے. بکری کا دودھ ایسا بہترین ہے جیسے نئے پیدا ہونے والے بچے کے لیے ماں کا دودھ. ہمیں لوگ کہتے ہیں نہ پیو بدبو آتی ہے، یہ ہے وہ ہے، تاکہ ان سے دور کریں. اور جو ہمیں دور کرتے ہیں وہ خبیث لوگ خود رج رج کے پیتے ہیں. پالے گھر میں بکری ہے، نبیوں کی سنت ہے یہ. بہرحال حضور علیہ السلام نے فرمایا سمامہ کو دودھ بھی پیش کرو، پروٹوکول کے ساتھ اس کو رہا کر دو، روانہ کرو، شہر کے باہر تک چھوڑ کے آؤ. صحابہ اکرام نے رہا کر دیا، وہ چلے گئے. تھوڑا سا سفر طے کیا، دل میں خیال آ گیا روم میں نے دیکھا، فارس میں نے دیکھا، یمن میں نے دیکھا، لیکن ایسا مہربان تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا. ٹھیک ہے میں اپنے علاقے کا سردار مالدار ہوں، لیکن ان کا تو میں قیدی تھا. ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے تکلیف نہیں ہونے دی. مجھے کھلایا بھی، پلایا بھی، عزت بھی دی، میرے اٹھنے بیٹھنے کا صحیح اہتمام اور انتظام بھی کیا، عزت کے ساتھ رہا بھی کر دیا. اب اپنے آپ کو کوسنے لگی، کم از کم میں اس چیف اینڈ کمانڈر کو ایک نظر دیکھ تو لیتا. میں نے دیکھا کیوں نہیں، وہ اتنے اعلی اخلاق کے مالک تھے. میں نے ان کے چہرہ نہ دیکھنے کا کہہ دیا، غصہ نہیں کیا. مدینہ دیکھنے کا انکار کر دیا، غصہ نہیں کیا. میری خدمت کرتے رہے. دل میں خیال آ گیا چلو ایک نظر جا کر زیارت تو کر کے آؤں، دیکھ کے تو آؤں. جو اتنے اعلی اخلاق کے مالک ہیں ان کا چہرہ کیسا ہے. واپس آ گئے، واپس آ گئے. حضور کی نظر پڑی،
فرمایا سمامہ تم تو رہا ہو گئے تھے، گئے نہیں، تمہیں تو رہا کر دیا تھا۔ عرض کرنے لگے اے اللہ کے حبیب نبی، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے، اپنا بنا کر چھوڑ دیا۔ آپ نے تو ان 3 دنوں میں مجھے اپنا بنا کر کے چھوڑ دیا، میری کیا اسیری، میری کیا رہائی ہے۔ امام الانبیاء کے چہرے انور کا دیدار کیا، اسی وقت قدموں میں گر گیا، معافی مانگی، اے اللہ کے حبیب نبی کلمہ پڑھاؤ، اپنے غلاموں میں شریک کر دو، میں تو اسی بات پہ بڑا شرمندہ، آپ مجھے دعوت دیتے رہے کہ میرا دیدار تو کر لے، ایک نظر دیکھ لے، میں گستاخی کرتا رہا۔ آپ نے مدینہ منورہ دیکھنے کی مجھے دعوت دی، میں گستاخی کرتا رہا، لیکن قربان جائیں ان 3 دنوں میں ایک جملہ بھی آپ نے غصے والا نہیں ارشاد فرمایا، اور میں گستاخی کرتا رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور سمامہ جو تم نے کیا وہ تمہارا سلوک ہے، جو میں نے کیا وہ میرا سلوک ہے، جو تم نے کیا وہ تمہارا اخلاق ہے، جو میں نے کیا وہ میرا اخلاق ہے، اور مجھے میرے اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسا حبیب نبی لوگوں تمہیں دے دیا جسے مسلمان تو مسلمان ہے، اپنے غیر مسلم یہودی دشمن کی بھی تکلیف برداشت کوئی نہیں۔ یہی بدر کے قیدی آئے، بات چل نکلی تو، اور یہ بڑا اہم موقع ہے، جنہوں نے ناک میں دم دیا تھا وہ گرفتار ہوئے۔ کسی کا کوئی دشمن ہو پرانا، قابو آ جائے، دودھ پلاؤ گے اس کو کم از کم کوک پلا دینا، اپنی موت آپ مر جائے گا، اس کو لگا دینا ایک دفعہ کوک پہ، تاکہ ان کی کمائی انہی پہ خرچ ہو۔ تو یہ ایسا موقع تھا کہ بدلے لیے جاتے، اور میں نے عرض کیا حضرت عمر نے تجویز دی آقا ان کو قتل کر دو، رگڑ دو ان کو، پچھلے سارے آنکھیں کھل جائیں گی، اور اللہ کی بھی یہی رائے، اللہ بھی یہی چاہتے تھے کہ حضرت عمر کے مطابق قتل کر دیا جائے ان ظالموں کو، ان یہودیوں کو، عیسائیوں کو جو اس وقت گرفتار ہو گیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شان کریمی رحیمی اور جو اللہ نے ان کو درد دل عطا فرمایا تھا ہر مسلمان کے لیے کہ کوئی جہنم میں نہ چلا جائے، یہی جو قیدی تھے انہی میں حضور کے چچا ہیں جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہیں۔ قیدی جب آئے حضور نے فرمایا ان کو رسیوں سے باندھ دو، مسجد میں ڈال دو، مسجد نبوی میں، اور میری چرپائی بھی وہی ڈال دو، میں خود ان کے ساتھ سوؤں گا۔ کیوں؟ جانتے تھے صحابہ بڑے غصے میں ہیں، کسی کا رگڑا نہ نکال دیں، تلواریں ہاتھوں میں تھی صحابہ کے، تازہ غصہ، جنگ ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا میں خود وہاں سوؤں گا، چرپائی ڈال دی گئی، کچھ صحابہ پہرے داری پہ کھڑے ہیں، جو پہرے داری پہ صحابی تھے وہ فرماتے ہیں میری نظر پڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کافی دیر سے چرپائی پہ لیٹے تو ہیں، نیند نہیں آ رہی، جیسے بے چینی ہو، پریشانی ہو۔ صحابی عرض کرتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے عرض کر دیا کہ کسی چیز کی ضرورت حاجت ہے تو ارشاد فرمائے یہ غلام حاضر ہے،
کوئی تکلیف کوئی پریشانی کوئی مسئلہ ارشاد فرمائے، ہم آپ کے سکھ کے لیے، آپ کو سکھ دینے کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کرنے کو تیار ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ضرورت بھی کوئی نہیں، حاجت بھی کوئی نہیں، لیکن ان قیدیوں میں میرے چچا ہے، ٹھیک ہے غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے ابھی ایمان قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے دشمنوں کی طرف لڑنے آئے تھے، لیکن کسی نے ان کی رسیاں ذرا سختی سے کس دی ہے، مشکیں باندھ دی ہے، انہیں ان سختی کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے میرے چچا کو نیند نہیں آ رہی تو مجھے بھی چین نہیں آ رہا۔ ایک صحابی خاموشی سے گئے، حضور کے چچا کی رسیاں ڈھیلی کر دی، ان کی تکلیف کی وجہ سے کراہنے کی آواز آتی تھی جو حضور کے کانوں مبارک میں پڑتی تھی، رسیاں جو ڈھیلی ہوئی انہیں نیند آ گئی، سکون آ گیا، اب کراہنے کی آواز کوئی نہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں حضور کروٹیں بدلتے ہیں، ابھی بھی پریشانی کی کیفیت میں ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں دوبارہ امام الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہو گیا، عرض کر دی آقا اب تو آپ کے چچا سکون میں محسوس ہوتے ہیں، ان کے کراہنے کی آواز نہیں آ رہی، شاید لگتا ہے انہیں نیند آ گئی، انہیں سکون آ گیا۔ اور لوگوں ذرا سننا، مجھے اور آپ کو رب کائنات نے کیسا مہربان نبی عطا فرمایا، جن کے بارے میں فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، ایسا نبی مل گیا جس کو تمہاری کوئی تکلیف برداشت ہی کوئی نہیں۔ صحابی نے عرض کر دی آقا اب تو آپ کے چچا بڑے سکون میں ہے، شاید انہیں نیند بھی آ گئی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی نے جا کر میرے چچا کی رسیاں ڈھیلی کر دی ہیں، لگتا یہ ہے انہیں سکون آ گیا، لیکن اور قیدی ابھی بھی تکلیف کی حالت میں ہے، اور قیدیوں کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اے صحابہ اکرام، جب تک ایک ایک قیدی سکون سے نہ سو جائے امام الانبیاء کو نیند نہیں آئے گی۔ فرمایا حریص علیکم، ایسا نبی مل گیا جو تم سے بڑی محبت کرتا ہے، ٹوٹ کے محبت کیا کرتا ہے، تمہاری کامیابی پہ اس کو بڑی خوشی ملا کرتی ہے، امتی کامیاب ہو جائے، امتی کامران ہو جائے، امتی کو سکھ مل جائے، امتی آسانی میں آ جائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں جنت میں چلا جائے، اس چیز کی تمہارے نبی کو بڑی لالچ ہے کہ میرا ہر امتی دونوں جہان میں کامیاب ہو جائے، دنیا میں بھی اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اکبر، ایسی کوئی چاہت رکھنے والا بھی دنیا میں آئے گا کہ جو یہ چاہے میرا امتی سوئے بھی تو تکلیف نہ پہنچے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا رات کو سونے سے پہلے بستر جھاڑ لیا کرو۔ کئی دفعہ رات کو جب میں جھاڑتا ہوں، حالانکہ گھر والے مہربانی کرتے ہیں جھاڑ جھوڑ کے، لیکن جب جھاڑا اس کے بعد 10-20 منٹ کوئی اور بچے بیٹھ جاتے ہوں گے، تو جب میں جھاڑتا ہوں کوئی کاغذ کا ٹکڑا وہاں جا کے گرتا ہے، اگر میں یہ سنت پوری نہ کرتا حضور علیہ السلام کی تو وہ کاغذ ساری رات مجھے سونے نہ دیتا۔ میرے نبی کو میرا کیا احساس ہے؟ فرمایا بسترے کی چادر کو جھاڑ لیا کر، دن میں گھر والوں نے کوئی کپڑا سیا ہوگا، کوئی سوئی نہ رہ جائے، کوئی بٹن نہ رہ جائے، کوئی کاغذ نہ رہ جائے، کوئی تنکا نہ رہ جائے، اس کی وجہ سے کہیں رات بھر تجھے نیند نہ آئے، بے چین رہے گا۔ صبح تُنے مدرسے پڑھنے جانا ہے، صبح تُنے کالج پڑھنے جانا ہے، صبح تُنے یونیورسٹی پڑھنے جانا ہے، صبح تُنے اپنی دکان پہ جانا ہے، مزدوری کرنے جانا ہے، اپنی فیکٹری سنبھالنے جانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ ساری رات تجھے نیند نہ آئے، تیرا اگلا دن پریشانی میں نہ گزر جائے۔
ہمیں راحت دینے میں، سکون پہنچانے کے لیے ہمارا نبی کتنا حریص ہے. فرمایا حریص علیکم، بڑا مہربان ہے تمہیں سکھ دینے، تمہیں تکلیفوں سے بچانے کے لیے. بڑی خواہش ہے میرا ایک ایک امتی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف سے بھی بچ جائے. عام طور پہ دن بھر بستروں میں کوئی حشرات، کوئی چیز گھس جائے، بچھو گھس جاتا ہے، جھاڑو گے سکھ مل گیا. حضور فرماتے ہیں اے امتی سکھ تجھے ملا، خوشی مجھے ہوتی ہے. فرمایا تم نے جب کبھی جوتا پہننا ہو اس کو جھاڑ لیا کرو، کوئی چیز نقصان دینے والی اس میں نہ گھسی بیٹھی ہو. آپ لوگ سوشل میڈیا استعمال کیا کرتے ہیں، تصاویر اور ویڈیو آئی ہوتی ہیں، کسی کے بوٹ کے اندر سانپ گھسا بیٹھا، کسی کے جوگر کے اندر بچھو گھسا بیٹھا. آپ لوگ تصویریں تو بنا لیا کرتے ہو، ویڈیو تو بنا لیا کرتے ہو، شیئر بھی کر دیا کرتے ہو، لیکن اللہ کرے ہمیں اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. حضور نے فرمایا ویڈیو نہ بناؤ، تصویریں نہ بناؤ. ایک چھوٹا سا اصول ہے، 2 سیکنڈ لگیں گے. جب تم جوتا پہنو اٹھا کر ذرا جھاڑ لو تاکہ اس میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو، باہر نکل جائے. فرمایا تیری تکلیف اللہ کے نبی کو گوارا کوئی نہیں. حیران کن بات بتاؤں، صرف مسلمان انسان ہی نہیں، حضور کو جانور کی بھی تکلیف برداشت کوئی. ایک چھوٹا سا جانور ہے، غور سے دیکھنا پڑتا ہے، جسے جوں کہتے ہیں. جوں ڈٹھی ہے کدی؟ کدی نہیں ڈٹھی جوں؟ ہاں جی دیکھی ہے؟ اپنی یا بیگم کی؟ حالانکہ دیکھنی اماں کی چاہیے. اماں کی جوں نکال کے مار، تجھے جنت ملے گی، ثواب ملے گا. حضور فرماتے ہیں مجھے اس کی بھی تکلیف برداشت نہیں. تمہیں تکلیف دے رہی ہے نا، نکالو، پچ کر کے مار دو. یوں ہی مرتی ہے نا، بس چٹک کی آواز آئے مار دو. اسے ذلیل نہ کرو، رسوا نہ کرو. اس کو مارنے کے لیے آگ میں نہ ڈالو، آگ میں نہ ڈالو. تمہارے جانوروں میں چچڑی آ جایا کرتی ہے. دیہات کے لوگ قریب آگ جلا لیتے ہیں، نکالتے ہیں، جلاتے جاتے ہیں، نکالتے ہیں، جلاتے جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو تکلیف دینے کی تمہیں اجازت کوئی نہیں. پتہ نہیں آگ میں یہ کتنی دیر تڑپے گا، کتنی دیر تکلیف پہنچے گی. فرمایا ایسا طریقہ اپنا، ایک شاٹ لگا، ایک ضرب لگا، مار دے، تیری بھی تکلیف ختم ہے، جانور کی بھی تکلیف ختم، اور اس تکلیف دینے والی مخلوق کو بھی تکلیف نہ ہو. جو نبی جانور کی تکلیف برداشت نہیں کرتا، غیر مسلم کی تکلیف برداشت نہیں کرتا، کل قیامت والے دن یہ امتی جہنم میں جائے گا. حضور پر کیا گزرے گا؟ اس لیے قدر کریں، اپنے نبی کی قدر کریں. لوگوں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جیسا میرا اور آپ کا نبی آیا. کوئی نبی ایسا مخلص نہیں آیا جیسے ہمارا نبی آیا. اللہ فرماتے ہیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جسے جانور کی تکلیف برداشت کوئی نہیں، جسے چڑیا کی تکلیف برداشت کوئی نہیں. واقعات ہے جسے اونٹ جانور کی تکلیف برداشت کوئی نہیں، جسے جوں کی تکلیف برداشت کوئی نہیں، جسے چچڑی کی تکلیف برداشت کوئی نہیں، جسے یہودی عیسائی نصرانی کی تکلیف برداشت کوئی نہیں. فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنین کے تو وہ خاص نبی ہیں، ان کی تکلیف کہاں برداشت کر سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک دھوکے میں نہ رہنا.
کل قیامت کا دن ہوگا، قاری حنیف کی مسجد میں قاری حنیف کے بیٹے نے ہمیں قرآن پڑھ کے سنایا تھا کہ ہمارے نبی کو تکلیف برداشت کوئی نہیں تو ہمیں جو مرضی کرتے پھریں، دن دناتے پھریں، حرام کھاتے پھریں، جو مرضی کرتے پھریں، کل قیامت کا دن ہوگا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہم جیسی مرضی زندگی گزاریں، قیامت کا دن ہوگا جب ہم جہنم میں جا رہے ہوں گے، ہمارے نبی کو کیونکہ ہماری تکلیف برداشت نہیں تو ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے، ایسا ممکن کوئی نہیں۔ فرمایا تکلیف تو برداشت نہیں۔ ایک یہودی نے حضور پر وار کیا، حضور بڑے چاق و چوبند تھے، چست جسمانی طور پہ، فوراً نیچے بیٹھ گئے، محفوظ ہو گئے۔ بعد میں وہ قابو آ گیا، حضور نے تلوار اٹھائی، یہاں تک لائے، روک دی۔ ایک باری تو جند کانڈ سٹی ہو سی، روک دی۔ فرمایا عمر میری تلوار لو، قتل کر دو۔ آقا فاصلہ تو ہے کوئی نہیں، فاصلہ تو ہے کوئی نہیں، تھوڑی سی چھوڑ دے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ فرمایا عمر کوئی کسی نبی کو قتل کرے یا کسی کو نبی قتل کرے، وہ دونوں آدمی جہنمی، مہر لگ گئی۔ میں نہیں چاہتا یہ میری وجہ سے جہنم میں جائے، میں جہنم میں بھیجنے نہیں آیا، مجھے یہ تکلیف برداشت نہیں، یہ اپنی بد کرداری بدعمالی کی وجہ سے جائے گا، چلو چلا جائے، لیکن اس کے اوپر مہر نہ لگے کہ یہ نبی کی وجہ سے جا رہا۔ تو اس بھول میں نہ رہے کہ مولویوں نے ہمیں قرآن کی آیتیں سنائی، ہم جیسے مرضی پٹھے سیدھے جو مرضی کریں، ہمارے نبی کو تکلیف برداشت نہیں، بچ جائیں گے نہیں۔ کل قیامت والے دن اس کو بچائیں گے جس کے اندر کچھ تو ہو، اور کچھ تو ہو، کچھ ہوگا۔ او بھائی پاس مارک ہوتے ہیں 33 ہمارے ملک میں، تھکڑ سے تھکڑ 33 پہ پاس کر دو، اور بعض اوقات وہ دیکھتے ہیں کہ یار 32 ہے، وہ اوپر سٹار لگا دیتے ہیں کہ ہیں 32، ہم نے اس کو 33 سمجھ لیا۔ اور کم از کم دل میں محبت رسول ہو، عشق رسول ہو، ذرا دیوانگی کا جذبہ ہو، اطاعت کا جذبہ ہو، درود پاک اپنی زبان پر سجایا کریں، یہ اعمال زندگی میں کرتے رہیں، اور پھر گناہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان نسیان سے بنا ہے، اس سے غلطی ہو جایا کرتی ہے، اس سے کوتاہیاں ہو جایا کرتی ہیں، بھول چوک میں جو گناہ ہو گئے، چلو کم از کم عشق رسول، محبت رسول، درود پاک، اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے ہمیں 32 نمبر ملے ہوں گے، تو حضور پھر تکلیف برداشت نہیں کریں گے، 33 کرا کے سٹار لگوا کے اللہ ہمیں جنت میں پہنچا دیں گے۔ لیکن ہم کہیں کہ کچھ لے کے بھی نہ جائیں اور حضور کو تکلیف برداشت نہیں، ہمیں بچا لیں گے، بھول میں نہ رہے۔ صاف بات، قرآن پڑھو، جس مسلک کے مولوی سے جا کے پوچھو، تمام مفسرین، تمام زبانوں کے مفسرین، عربی، فارسی، اردو، پشتو، جس پوری دنیا میں جس زبان میں چھپ چکی ہیں تفسیریں پڑھو، کہیں یہ بات نہیں لکھی کہ یہاں اپنی رج رج کے ہیرا پھیری کرو اور وہاں حضور بچا لیں گے، ایسا نہیں ہوگا، دھوکے میں نہ رہے۔ اس لیے ہم تیاری کریں، اپنے مہربان نبی سے ہم بھی تو محبت کریں۔ ہمیں کتنی مہربانیوں سے رستے دے کے گئے ہیں، کوئی یوں بچ جائے، کوئی یوں بچ جائے، کوئی یوں بچ جائے، دنیا میں تکلیف نہ ہو، مرتے وقت تکلیف نہ ہو، قبر میں تکلیف نہ ہو، حشر میں تکلیف نہ ہو، جہنم میں نہ جانا پڑ جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے عظیم نبی کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جو کچھ کہاں سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رب کائنات آج کے اس جمعے کے اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے حضرات دور سے نزدیک سے تشریف لائے ہیں اللہ ان کو قدم قدم پر نیکییں، برکتیں اور رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ مریض ہیں سب مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ بچہ ہے عبدالحسیب، دعا فرمائیں اللہ اس بچے کو صحت کلی عطا فرما دے۔ ایسے ہی بھائی آصف صاحب تشریف لائے ہیں اللہ ان کے بچوں کو شفا تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور بھی کئی مریضوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب مریضوں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ برطانیہ میں حاجی اکرم صاحب ہیں، ان کی خود کی بھی کچھ طبیعت خراب ہے، جوڑوں کا کچھ درد اور ان کی اہلیہ بھی، اللہ ان دونوں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ بھائی لقمان ادریس صاحب اللہ ان کی والدہ کا سایہ صحت تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے۔ اور ایک ساتھی ہیں بھائی ارشاد صاحب جمن شاہ لیا کے رہنے والے، پرسوں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ رب العزت ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے۔ بھائی لقمان صاحب کے ساتھ حاجی صاحب ہیں اللہ ان کی روزی رزق میں برکت اور صحت میں برکت عطا فرمائے۔ ایسے ہی ایک نوجوان ہے اللہ رب العزت غیب سے مدد فرماتے ہوئے نیک صالح رشتہ اور آسانی کے ساتھ نکاح اور شادی کرا دے۔ اور بھی جتنے لوگ ایسے جن کو رشتے چاہیے اللہ من پسند نیک اور صالح رشتے عطا فرما، اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔